وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ درود شریف کے فضائل کے تعلق سے دو حدیث، ایک حدیث رسول اور ایک حدیث قدسی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھنا ان اعمال میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا مگر خود نہیں پڑھتا، روزہ رکھنے کا بندوں کو حکم دیا مگر خود نہیں رکھتا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا مگر خود نہیں دیتا، کیونکہ ان اعمال کا تعلق اللہ کی عبادت سے، اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، معبود اللہ، تو پھر اللہ کیوں عبادت کرے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو اس لیے مگر جہاں درود شریف پڑھنے کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اپنے بارے میں بتایا، فرشتوں کے بارے میں، تب مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ یہاں حکم اللہ نے دیا بھی اور خود اپنا عمل بھی بتایا کہ میرے بندو میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ یہاں اپنے کو بری نہیں رکھا، اس لیے کہ نماز کا تعلق عبادت سے مگر درود شریف پڑھنے کا تعلق محبت سے، اور اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو تم بھی محبتانہ تعلق ہمارے نبی سے برقرار رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے من تقرب الی بالصلاۃ علی حبیب محمد غفرت له ذنوبہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے میرا قرب درود شریف کے ذریعے سے حاصل کیا، نوافل پڑھ کے نہیں بلکہ کثرت درود سے، جس نے میرا قرب پایا، میرے حبیب پر درود و سلام بھیج کر میرا قرب پایا، غفرت له ذنوب، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ غفرت له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے اس بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے تب بھی میں اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرماؤں گا۔ درود شریف کی یہ ایک برکت ہے، اور حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مجھ پر ایک بار درود بھیجی، ایک بار مجھ پر درود کا نذرانہ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا من صلی علیہ 10 مرات، اور جس بندے نے مجھ پر 10 بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس بندے پر 100 رحمتیں اپنی نازل فرماتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن صلی علیہ 100 مرات، اور جس بندے نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجی اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن صلی علیہ 1000 مرات، اور جس بندے نے مجھ پر 1000 بار درود کا نذرانہ بھیجا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس بندے پر جہنم کے آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ اس کا ورد رکھیں۔ یہ وہ عمل ہے نوافل کے ساتھ ساتھ، جس طرح نوافل نفل نمازیں پڑھ کر ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، درود شریف کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں دھیان دیں، نماز الصلاۃ والعماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ محدثین، فقہاء، علماء، یہ سارے حضرات مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز وہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا کی ساری عبادات اس کے تابع ہیں۔ دنیا کی ساری عبادات اس کے تابع ہیں، جیسے کہ حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، دیواریں کھڑی مت کرو،
کہ بھائی بنیاد بھی مت ڈالو صاحب، اینٹ بھی خرچ مت، خالی چھت ڈال دو ہمارا مکان تیار ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ چھت رکے گی بغیر کھمبوں کے، بغیر دیوار کے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں نماز جو ہے وہ ساری عبادتیں اسی نماز کی تابع ہے. مطلب اگر نماز ہے آپ کے ذمے میں، اگر نماز ہے، آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہو، تب تو یہ درود کی برکات آپ کو ملے گی. اب کو کہ مولوی صاحب نے سب بتا دیا گھر بیٹھے درود پڑھنا روزانہ 1000 بار جنتی تو ہوئی گئے. نہیں ہو سکتی. اس کی فضیلت کون لے گا؟ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو پھر درود کا نظرانہ بھیجتا ہے. یعنی درود پڑھنا، فاتحہ دینا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، جتنے دیگر اعمال ہیں وہ سب نماز کے تابع. اگر نماز ہے تو ساری فضیلتیں آپ کو مل رہی ہے، اگر نماز نہیں تو ایک بھی نوافل کا کوئی فضیلت آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز پنجگانہ کا پابند بن. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.